السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی پر ہم ایک لازوال اصول سے متاثر ہو کر اپنے روزمرہ کے معاملات میں انصاف کے پیمانے پر گفتگو کریں گے۔ اگر اس سے فائدہ ہو تو برائے کرم سبسکرائب کر کے اور اسے صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کر کے ہماری حمایت کریں۔ دیکھیں، اسلامی تاریخ کے جو بڑے بڑے بازار تھے نا، وہاں تجارت صرف منافع کمانے کا نام نہیں تھی، بلکہ یہ ایک بہت گہرا عمل تھا جس کی بنیاد تھی جواب دہی پر۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی تاجر حسن کی کہانی کو دیکھیں گے جس کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ بازار میں خرید و فروخت میں اسلامی اخلاقیات کو کیسے زندہ رکھا جاتا ہے۔ اس تجزیے میں ہم 4 اہم مراحل سے گزریں گے۔ سب سے پہلے ہم نیت کی اہمیت سے بات شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ دباؤ میں دیانتداری کیسے پرکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اعتماد کی کیا قدر ہوتی ہے اس پر بات ہوگی، اور آخر میں کسی بھی شخص کی میراث کا اصل پیمانہ کیا ہے اس پر غور کریں گے۔ تو انصاف کا یہ سفر اصل میں شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے اور شاید سب سے اہم عنصر سے شروع کرتے ہیں، یعنی نیت کے وزن سے۔ حسن کا ٹھیلا کوئی بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اس کا ہر عمل ایک گہرے مقصد کے احساس میں ڈوبا ہوا تھا، اور یہی احساس اس کے کام کی رہنمائی کرتا تھا۔ یہ اس کا روز کا عہد تھا، ایک ذاتی معاہدہ جس نے دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ خدائی جواب دہی کو اہمیت دی۔ اب دیکھیں، باقی لوگ شاید سوچتے ہوں گے کہ بھئی گاہک اتنی باریکی سے کون سا چیک کرتا ہے، لیکن حسن یہ سمجھتا تھا کہ اصل دیانتداری کا تعلق بیرونی نگرانی سے نہیں، بلکہ انسان کے اپنے اندرونی معیار سے ہے، اپنے ضمیر سے ہے۔ یہی وہ بنیادی تصور ہے جسے اسلامی اخلاقیات میں احسان کہا گیا ہے، یعنی دنیاوی کامیابی کی کوشش باریک بینی اور ایمانداری کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ تو اس پہلے حصے کا سبق یہی ہے کہ انصاف کا آغاز ہمیشہ نیت کی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ یہ ایمانداری تو بنیاد ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب اس بنیاد کو آزمایا جائے؟ تو چلیے اپنے اگلے حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ حقیقی دیانتداری اس وقت کیسے ظاہر ہوتی ہے جب وہ دباؤ میں آ جائے۔ ایک مشکل سال آیا، اپنے ساتھ قلت لایا، اور پھر اسی قلت نے پوری برادری میں خوف اور مایوسی کو ہوا دے دی۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے بجائے حسن نے ایک بالکل مختلف حکمت عملی اپنائی، تحمل اور انصاف کی حکمت عملی، تاکہ برادری کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اس کے اعمال نے یہ ثابت کر دیا کہ اصل لیڈرشپ ذاتی فائدے کو بڑھانے کا نام نہیں، بلکہ انصاف کو اس وقت قائم رکھنے کا نام ہے جب یہ سب سے زیادہ مشکل لگ رہا ہو۔ یہی اس کی دیانتداری کا اصل امتحان تھا۔ بحران کے وقت حسن کے اقدامات نے ہمیں حقیقی قیادت کا مطلب سمجھایا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی دیانتداری کا طویل مدتی انعام کیا تھا؟ ہمارے تیسرے حصے میں ہم ایک ایسے منافع کو دیکھیں گے جو سکوں سے کہیں بڑھ کر ہے، یعنی اعتماد کی قدر۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مستقل مزاجی نے ایک ایسی مضبوط ساخت بنائی کہ لوگ اس کے پاس کم قیمت کے لیے نہیں، بلکہ ایک اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز یعنی یقین کے لیے آتے تھے۔ یہ اصول بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کاروبار ہو یا زندگی، سب سے پائیدار اثاثہ وہ ساکھ ہے جو غیر متزلزل دیانتداری کی بنیاد پر بنائی گئی ہو۔ پھر حسن کے اصولوں کو ایک براہ راست چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تھوک فروش نے اسے ایک بہت پرکشش پیشکش کی، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ اپنے درست پیمانوں سے تھوڑا سمجھوتا کر لے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس گہرے خطرے کو سمجھتا تھا کہ اگر روزمرہ میں چھوٹی چھوٹی بے ایمانیوں کو، معمولی سمجھوتوں کو عادت بنا لیا جائے نا، تو پھر یہ عادتیں کردار کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس آزمائش کا سامنا کر کے حسن کے انتخاب نے اس کی میراث کو شکل دی، اور یہی بات ہمیں اپنے آخری حصے کی طرف لاتی ہے، حتمی پیمانہ، جہاں ہم ایک ترازو کی پائیدار میراث کا جائزہ لیں گے۔ وقت کے ساتھ بازار کی شکل بدل گئی، لیکن حسن کی دیانتداری کی کہانی ایک مقامی داستان بن گئی، جو اس کے اپنے کاروبار سے بھی زیادہ دیر تک زندہ رہی۔ یہی اس کی ختمی میراث تھی، کامل اعتماد کا ایک بیان، اور تجارت سے وابستہ کسی بھی شخص کے لیے یہ سب سے بڑی تعریف ہو سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی کامیابی آخر ہے کیا، اور یہ یاد دلاتی ہے کہ کاروباری لوگ سب کے بھروسے کے لیے انصاف کو ایک معیار بنا سکتے ہیں۔ آخر میں
اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے کتنا کمایا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیچھے کیسی میراث چھوڑی ہے۔ نوران اسٹوڈیو کی پیشکش اور تخلیق